له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ مذهب حضرت ادار ملت حضرت علی حافظائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق دل جاؤ محمد عثمان پیائے شمائے جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی طیبہ چاند دل افروز سعد سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود سبحان اللہ دور رسالت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ کیا نثاران بدرود خود پر درود زہران بیعت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود سبحان اللہ اعلیٰ کی جنت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ زاہرہ حافظہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر بیلو سجینت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم پوش وزارت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا دیر مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی زبان نبی نشان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سطر حضرت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ زاہد مسجد احمدی پر درود پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن بے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی عز و تفصیل و نصب و خروج حامی دین
سنت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چاروں باغے امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنے اولیاء قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو واہ واہ سبحان اللہ سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف پہنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اس کے خدمت کے کرسی رکھیں اور رحمت پہ لاکھوں سلام ہمارے امیر محترم کا حکم ہے حافظ اللہ تعالی ان کے حکم پر ہی اور امیر مجاہدین کے نظر عنایت سے ان کے نظر کرم سے ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے ان کے خیر حکم ان کا ہے ان کی نظر ہے پورا ہو گیا اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر مجاہدین کے خیر مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم مرد ہمیں امیر مجاہدین کے راستے پر قائم دائم رکھے موت آئے حضور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ترک قوم الجہاد الا عمهم اللہ بالعذاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب قوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جہاد کو چھڑ دے گی جہاد کو فساد یعنی جہاد فساد کے نام پر ہو جائے گا یعنی جو جہاد کرے گا اس کو کہا جائے گا یہ فسادی ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا الا عمهم اللہ بالعذاب اور ایک روایت میں ہے الا عمهم اللہ بالبلاء اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا کرے تب تک جب تک وہ دوبارہ اس کی طرف آ نہیں آج کے حالات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ قوم نے جہاد چھوڑا قوم سے مراد قوم کے راہبر جو رہنما ہیں بڑے ہیں جو ہم پر حکمرانی کرتے ہیں انہوں نے جب جہاد چھوڑا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے جو گزر رہے انہوں نے اس بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن آج بیماریوں اتنی آ گئی ہیں کہ ان کی ان کا تشخیص نہیں ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان امت کو ہم امیر مجاہدین کی ہی باتیں کریں گے آپ کے سامنے جو امیر مجاہدین نے کی ہیں آپ انہیں کو آپ کو سنائیں گے مجھے حکم ہوا تھا تو میں نے یہ سنا کے اور دوسری بات جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ من صبر نبی الفضل حدیث کوئی نہیں وہ جا کے آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کرا مجھے
زبان تو نکلے ہوئے جملہ تو کرنا حدیث کوئی نہیں اے ہے اور اسی حوالے دے کے پھر بات ساڑھے نال بیٹھ کے نبی حدیث ہے یا کوئی نہیں ہے سب نبی